سيدنا ومولانا محمد. خرید میں کھا اور رجب میں کھانا، سب معلوم ہے ان تمام چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں. نماز کا دین سے تعلق ہے، روزے کا دین سے تعلق ہے، زکوٰۃ کا دین سے تعلق ہے، تلاوت کا، ذکر کا، درود کا، خدمت کا، ان تمام چیزوں کا دین سے تعلق ہے. وہ چیزیں جس کو آج خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان غیر دین کو دین بنا چکے ہیں، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اس کا صحابہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. یہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، دین نہیں ہے. مرنے کے بعد 3 دن کی زیارت کے بارے میں 2 جمعہ پہلے بولیا تو ایک نوجوان فون کر کے بولا تمہیں مرے تو بھی ہوتا نہیں کیا حضرت؟ میں بولا ہرگز ہوتا نہیں انشاءاللہ تعالی. یہ انہیں 3 دن کا دکھتا. پھر پوچھ رہا ہے احمد 3 دن کی زیارت کرنا جائز نہیں نا، 40 دن جماعت میں نکلنا کیسا جائز ہے؟ بھائی 40 دن جماعت میں نکلنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ کورس ہے. نہیں گیا تو بھی مسلمان، گیا تو بھی مسلمان، نہیں گیا تو بھی اللہ کا بندہ، گیا تو بھی اللہ کا بندہ. 40 دن یہ کورس بنائے ہیں. آپ 30 دن بھی جاؤ، 20 دن بھی جاؤ، نہ جانے والے پر ملامت نہ کرو، اسی کو دین کہتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا نا کہ کوئی کام اگر دین کا ہو، وہ واجب ہو، نہیں کرتا ہے تو ملامت کرو. اگر کوئی کام دین کا نہیں لیکن امت کو اس کام سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کام کے نہ کرنے پر ملامت نہ کرو. سمجھ میں آیا؟ ارے آیا. 3 دن کی جماعت کو جانا یہ کورس ہے، اصل دین نہیں ہے. اگر کوئی 3 دن کی جماعت کو نہیں گیا تو پھر اسے ملامت نہیں کر سکتے. عشرے کی جماعت میں نکلنا ہے، یہ کورس ہے، نصاب ہے، نصاب ہے، جانا ہے. اگر نہیں گیا تو اسے ملامت مت کرو. کوئی زندگی بھر جماعت میں نہیں گیا تب بھی وہ مسلمان ہے اگر عقیدے صحیح ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنے حد تک وہ کام کر رہا ہے. پوری زندگی ایک دن بھی اگر جماعت میں نہیں گیا تو اسے ملامت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. جماعت میں نکلنا نہ فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے. ایک مستحب عمل ہے جس کو خود کی اصلاح کے لیے، دوسروں تک اعمال کی دعوت اور تبلیغ کے لیے حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے واجب سمجھ کر نظام نہیں بنایا، اس کو مستحب سمجھ کر یہ نظام بنایا ہے. اور حدیث میں آتا ہے من رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. اگر کوئی کام مسلمانوں کے نزدیک بہت اچھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے ضروری نہ سمجھے. نماز ضروری ہے، تلاوت ضروری ہے، ذکر ضروری ہے، درود ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، حج ضروری ہے، خدمت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے، معاشرت کا حق ادا کرنا ضروری ہے. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات میں سے نہیں ہے. یہاں بھی اس وقت غلو پیدا ہو گیا ہے، یہاں بھی اس وقت غلو پیدا ہو گیا ہے. دعوت و تبلیغ میں بھی حد درجے غلو پیدا ہو گیا ہے. کوئی اللہ کا بندہ جماعت کو نہیں جاتا تو جانے والا اسے ملامت کرتا ہے. اب تک تمہیں ایسی 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 اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے. حج کو نہیں گیا تو کوئی پرواہ نہیں، اگر جماعت میں نہیں گیا تو بہت بڑا دین کا نقصان ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن جانا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے جانا.
تو 3 دن کی زیارت کو 3 دن کی جماعت کو جوڑنے والا نادان ہے، 10 دن کے فاتحہ کو اور 10 دن کے جماعت کے نظام کو جوڑنے والا جاہل ہے، مرنے کے بعد کے 40ویں کو اور چلے کی جماعت کو اور اس نظام اور نصاب کو جوڑنے والا نادان ہے۔ ایک کورس ہے بھائی، کورس، عین دین نہیں ہے۔ ہمیں 40 دن قرآن کا عمل سمجھ کر نہیں کرتے، بس ایک نظام بنائے ہیں، کیونکہ 40 دن کا ایک اثر پڑتا ہے۔ 40 دن تک آقا نے ایک جگہ پر فرمایا، جو 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ یہاں 40 کا عدد آیا ہے، اور ایک روایت میں ہے جو مدینہ منورہ میں 40 نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں پڑھے گا، اس کے لیے نبی کی سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ ایک نظام ہوتا ہے۔ 40 دن اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی آفر ملتا ہے اور مزید اس عمل کی اس کے اندر عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور پیٹ میں بھی بچہ ماں کے 40 دن کو شکل بدلتا رہتا ہے۔ جس خون کے خطرے پر ماں کے پیٹ میں، جس خون کے خطرے پر 120 دن گزر گئے تو وہ ایک مکمل شکل اختیار کر لیتا ہے۔ غرض بات لمبی اور بہت دور تک جا رہی ہے۔